ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، بے بس عاجز و بے کس بندہ اور کر بھی کیا سکتا ہے اپنے رب کے آگے التجا کے سوا۔ جو کچھ بندہ سوال کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان نمبرات پر 180034544042 اور 180034544046 اور ہمارا ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305016۔ کتاب اور سنت کی روشنی میں روحانی دعائیں ہر جمعہ رات 10:30 بجے ہندوستان میں اور 9 بجے یو اے ای میں۔ وحدت پہ تیری حرف دوئی کا نہ سکے، وحدت پہ تیری حرف دوئی کا نہ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی،
एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज़ है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। आज हमारा टॉपिक है कुरान को हम कैसे पढ़ें, यानी हाउ टू स्टडी द कुरान। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान का महीना बहुत करीब है और रमज़ान के महीने को शहरुल कुरान कहा गया है, यानी कुरान का महीना, द मंथ ऑफ द कुरान। चूँकि इस महीने में कुरान रिवील होना शुरू हुआ था। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान रिवील करना रमज़ान में शुरू किया था। तो इस वजह से रमज़ान में लोग कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को पढ़ें। लेकिन आम तौर से ये देखा गया है कि लोग बस कुरान को अरबी में पढ़ लेते हैं और उसके मीनिंग को समझना, उसके बाद बातों पर गौर करना, इसकी ज़रूरत नहीं समझते। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कुरान को बस अरबी में पढ़ना ही काफ़ी है, चूँकि उसी से बरकत और सवाब हासिल हो जाता है। कुरान बरकत की किताब है, सवाब की किताब है, लेकिन ये सब चीज़ें उसके लिए हैं जो कुरान को समझ के पढ़े। और ये बात कुरान में सबसे पहले आ गई है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये खुदा की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, ये राह दिखाती है उन लोगों को जो राइचियस हैं। ये किताब हिदायत है, बुक ऑफ गाइडेंस है। और ख़ास तौर से रमज़ान में ये देखा गया है कि कुछ लोग बहुत जल्दी कुरान पढ़ते हैं, यानी उनका मकसद है कि कुरान को ख़त्म कर दें। 1 हफ़्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर दें। एक बार का वाक़या है, हज़रत आयशा के पास कुछ लोग आए, यानी हज़रत आयशा प्रॉफिट की डेथ के तकरीबन 50 साल तक ज़िंदा रहीं और उम्मत को गाइड करती रहीं। तो ये बात है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई और हज़रत आयशा के पास लोग आया करते थे और उनसे गाइडेंस हासिल करते थे। तो एक बार कुछ लोग आए और उन्होंने कहा हज़रत आयशा से कि फ़लाँ जगह कुछ लोग बहुत तेज़ी से कुरान पढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी कुरान को ख़त्म कर देते हैं। तो हज़रत आयशा ने कहा कि उलाइका हुम क़रऊ व हुम लम यक़रऊ,
یعنی ان لوگوں نے قرآن پڑھا اور نہیں پڑھا، یعنی ان کا قرآن پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ تو دراصل قرآن ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈنس کی کتاب ہے، تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ اس کی جو میننگ ہے وہ ہم سمجھیں اور اس کی میننگ پر ہم غور کریں۔ قرآن کا کوئی بھی حصہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو گہری باتیں مل جائیں گی۔ جیسے امام شافعی نے سورہ العصر کے بارے میں کہا تھا، سورہ العصر جو ہے وہ قرآن کی چیپٹر نمبر 103 ہے، 103 نمبر، اور بہت ہی چھوٹا چیپٹر ہے، یعنی صرف 3 ورسز ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایک بہت ہی چھوٹا چیپٹر ہے، صرف 3 ورسز کا۔ اس کے بارے میں امام شافعی نے کہا تھا اگر اللہ صرف اس صورت کو اتارتا تو بھی یہ ایک صورت لوگوں کی گائیڈنس کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی، یعنی صرف یہ ایک صورت کافی ہو جاتی انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ بات دراصل سارے قرآن کے لیے ہے اور قرآن کے ہر چیپٹر کے لیے ہے کہ اگر ہم قرآن کو جس طریقے سے قرآن کو پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھیں تو ہر چیپٹر میں، ہر لائن میں، ہر ورس میں ہمیں ہدایت کی باتیں اور گائیڈنس کی باتیں مل جائیں گی۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ آپ کے اوپر ایمان لایا، تو آپ نے کہا اس شخص سے کہ تم علی کے ساتھ رہو، حضرت علی کی طرف اشارہ کیا کہ تم علی کے ساتھ رہو اور ان سے دین سیکھ لو۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص حضرت علی کے پاس گیا اور کچھ دین کے بارے میں، تو پھر 1-2 دن کے بعد پروفٹ نے دیکھا کہ وہ شخص نظر نہیں آیا مسجد نبوی میں۔ تو لوگوں سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا کہ وہ شخص جس کو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ وہ بس میرے پاس تھوڑے دیر رہے اور پھر چلے گئے۔ تو رسول اللہ نے کہا لوگوں سے، اپنے صحابہ سے، کمپینین سے کہ اگر فلاں شخص، وہ شخص ملے تمہیں کہیں تو اس کو میرے پاس لانا۔ تو ایک صحابی کو وہ شخص مل گیا کہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو وہ شخص آیا پروفٹ کے پاس، تو پروفٹ نے پوچھا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم علی کے ساتھ رہو اور دین سیکھ لو، تو تم کہیں چلے گئے، اس کے بعد تم نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے دین سیکھ لیا اور میں چلا گیا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے اتنی جلدی کیسے سیکھ لیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے حضرت علی نے ایک قرآن کی صورت یاد کرائی، سورہ الزلزال، یعنی چیپٹر نمبر 99، جس میں یہ آیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی اچھا کام کرے گا، ایک پارٹیکل، ایک ایٹم ویٹ کے برابر بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ اسے آخرت میں دیکھ لے گا، ہیر آفٹر میں دیکھ لے گا، اور جو شخص کوئی برائی کرے گا چاہے وہ ایک ذرے کے برابر بھی ہو، ایک ایٹم ویٹ کے برابر بھی ہو، تو وہ بھی اسے آخرت میں دیکھ لے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب میں نے یہ سورہ الزلزال سنی اور یہ ورس پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو میں نے دین سیکھ لیا۔ یعنی ایک اتنی چھوٹی سی ورس میں ان کو ایک اتنی گہری بات مل گئی کہ انہوں نے کہا کہ بس یہ کافی ہے، اب میں نے دین سیکھ لیا۔ تو دراصل قرآن کا جو اسلوب ہے، جو اس کا اسٹائل ہے، وہ بہت ہی یونیک ہے، یعنی عام کتابوں کی طرح سے نہیں ہے۔ جو عام کتابیں ہوتی ہیں اس میں ایک سیکوینس ہوتا ہے، چیپٹرز کے ایک خاص طرح سے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، لیکن قرآن کا یہ انداز ہے کہ اس میں جگہ جگہ الگ الگ طرح کی باتیں آئی ہیں، یعنی نصیحت کی باتیں، وزڈم کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ایک حصہ پڑھے، ایک پیج پڑھے، کہیں سے بھی کھول کے پڑھے تو اسے کوئی اچھی بات مل جائے۔ تو قرآن کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے عربی میں پڑھا جائے، تلاوت جسے کہتے ہیں، عربی میں قرآن کو پڑھیں، پھر اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، جس لینگویج میں بھی آپ کو آسانی ہے، اردو، ہندی، انگلش یا جو بھی زبان،
ہر زبان میں آج بآسانی ٹرانسلیشن ملتے ہیں اور آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، موبائل ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یعنی بہت ہی بآسانی آپ قرآن کے ترجمے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے قرآن کا کوئی حصہ عربی میں پڑھا، پھر آپ نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا، پھر آپ نے اس حصے کے میننگ کو سمجھا، اور پھر اس کے جو ڈیپر میننگ ہیں، جو گہرے معنی ہیں، بٹوین دا لائن جو مفہوم ہے، بین السطور جو باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے غور و فکر کیا، جس کے لیے قرآن میں لفظ تدبر آتا ہے۔ یعنی 3 لیولز ہیں قرآن کے پڑھنے کے، 3 سٹیجز ہیں کہ قرآن کو عربی میں پڑھا جائے پہلے، اور پھر اس کی میننگ کو سمجھا جائے۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ سمجھ لیں گے، لیکن اگر عربی نہیں آتی، زیادہ تر لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ترجمے سے پڑھیں، کسی بھی زبان کا ترجمہ، کسی بھی زبان میں جس میں ان کو سہولت ہے، قرآن کو عربی میں پڑھیں، پھر قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر وہ حصہ جو آپ نے پڑھا ہے اس پہ غور و فکر کریں۔ اس کو تدبر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں توسم بھی لفظ آتا ہے، یعنی تدبر اور توسم بظاہر ایک ہی لفظ ہے، لیکن توسم اور ہی ڈیپر میننگ رکھتا ہے۔ یعنی کچھ جو آپ قرآن کا حصہ پڑھیں گے تو کچھ باتیں اس میں آپ کو اسٹرائک کریں گی، آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوگا، تو اس کو توسم کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کا ذہن اگر بیدار ہے تو کچھ حصے قرآن کے ایسے ہوں گے، کچھ پوائنٹس ایسے ہوں گے جس پہ آپ کا ذہن ٹریگر ہوگا، آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوگا، اور آپ کو نئی نئی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح یکم رمضان سے روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیاں ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹکارا لیتے رہیے۔ ریالٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب آ رہی ہیں ETV اردو پر۔ میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ عکس رسوئی پیر کا ہفتہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اب ہم سورہ رحمان کی کچھ ورسز کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ رحمان قرآن کی چیپٹر نمبر 55 ہے، چیپٹر نمبر 55، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دا مرسیفل، یعنی بہت ہی رحیم اور مہربان خدا۔ قرآن کا چیپٹر نمبر 55 یعنی سورہ رحمان اس طرح سے شروع ہوتی ہے،
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ الرحمن یعنی خدا تو وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا اور انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند کا ایک حساب ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، کہ پیڑ پودے اور ستارے سب چیزیں خدا کے آگے سجدہ کر رہی ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اونچا اٹھایا اور اس میں ایک بیلنس رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، کہ انصاف کے ساتھ سیدھی ترازو تولو اور نہ گھٹاؤ، یعنی تمہارا معاملہ آنیسٹی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، کہ زمین کو اس نے خلق کے لیے بنایا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، جس میں پھل ہیں، میوے ہیں، کھجور ہیں جن کے اوپر کور ہوتا ہے، غلاف ہوتا ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بھس والے اناج ہیں اور خوشبو والے پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم کن کن خدا کے ونڈرز کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ جو ورس میں نے پڑھی ابھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ خدا کے تم کن کن ونڈرز کو جھٹلاؤ گے، یہ اس چیپٹر میں بار بار آئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کا یہ چیپٹر یعنی سورہ الرحمن میں بعض چیزیں آئی ہیں، جیسے اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور قرآن کا علم دیا اور اسے بولنا سکھایا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات کھلے گی کہ اس دنیا کا کریٹر خدا ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو طرح طرح کی صلاحیتیں دی ہیں، جیسے انسان بولتا ہے، چلتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بہت گہرائی سے جب آپ سمجھیں گے تو اس میں اللہ کی عظمت اور اس کی بلیسنگز آپ کو یاد آئے گی۔ ایسے ہی سورج اور چاند اور ستاروں کا ذکر ہے، یعنی جو پورے یونیورس ہے اس کے بارے میں آپ کا ذہن اس کی طرف جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبینہ انہ الحق، کہ ہم انسان کے اندر یعنی اس کی جو ہیومن باڈی ہے اس میں اور پورے یونیورس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یعنی یہ جو انسان کا ایگزسٹنس ہے، ہیومن باڈی، یہ ایک خدا کی بہت ہی بڑی نشانی ہے۔ اور ایسے ہی جو پورا یونیورس ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، پودے، چڑیائیں، اینیملز، ساری یہ چیزیں خدا کی نشانیاں ہیں۔ چونکہ اس دنیا میں انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنائی ہے کہ یہاں ٹیسٹ پہ انسان کو رکھا ہے، یعنی پوری زندگی اس کا ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ تو اس امتحان کی وجہ سے، اس ٹیسٹ کی وجہ سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ سکے، چونکہ اگر خدا سامنے آ جائے گا تو وہ ٹیسٹ ختم ہو جائے گا۔ اور کون ایسا انسان ہے جو خدا اگر سامنے آ جائے تو اس کے اوپر بلیو نہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں، خدا کے اوپر فیتھ رکھتے ہیں بن دیکھے، یعنی ان سین ورلڈ میں اگر خدا ہے، خدا ان سین ورلڈ میں ہے، فرشتے ان سین ورلڈ میں ہیں، جنت اور جہنم ان سین ورلڈ میں ہے، آخرت ان سین ورلڈ میں ہے۔ تو ان سین ورلڈ میں یہ چیزیں ہوتے ہوئے انسان اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو بیدار کر کے ان کے اوپر غور کر کے، ان کے اوپر دھیان دے کے ان چیزوں کو سمجھے اور ان پر یقین کرے۔ تو قرآن کی میننگ کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو اپلائیڈ وے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تھنکنگ پروسیس کو بیدار کریں، ڈیولپ کریں۔ یعنی جو آپ کا تھنکنگ پروسیس ہے وہ گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ ہو، یعنی خدا کی باتوں پہ وہ ذہن آپ کا چلے۔ سوتے بیٹھتے اٹھتے آپ آفس میں ہوں یا گھر پہ ہوں یا اسکول میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں یا گھر میں ہوں، آپ کا ذہن
اسی نہج پہ چلے کہ ہر چیز میں آپ کو خدا کی جھلکیاں نظر آنے لگ جائیں۔ قرآن میں پوری جو اس کائنات میں چیزیں ہیں، انسان کا وجود یا پوری یونیورس، اس میں جو بھی چیز ہے اس کے لیے قرآن میں آیات کا لفظ آیا ہے، یعنی سائنس، خدا کی نشانیاں۔ تو ہر چیز ہمارے لیے نشانی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سورہ رحمان میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے، جیسے پھل کا ذکر ہے، پھول کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، انار کا ذکر ہے۔ تو یہ سب سمبولک وے میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے کہ انسان جو اس دنیا میں چیزیں ہیں ان کے اوپر غور کرے، اور جب وہ غور کرے گا اور اپنے ذہن کو بیدار کرے گا، اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرے گا، تو اس سے اس کو خدا کی جھلکیاں نظر آئیں گی، یعنی اس کے ذریعے وہ ان چیزوں کے کریٹر تک پہنچ جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا کہ خدا کو اس دنیا میں دیکھنا ناممکن ہے، لیکن جو خدا کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، جو کریچر ہیں، جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں، جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان کے اوپر اگر انسان غور کرے گا تو وہ ضرور اس کے ذریعے خدا تک پہنچ جائے گا۔ رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو۔ تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو۔ ماہ رمضان، تیری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام۔ لائیو فون ان شو سحری ٹائم، روزانہ صبح 3:45 پر، صرف ETV اردو پر۔ صرف ETV اردو پر۔ دانتوں کے پیلے پن سے لے کے امپلانٹ تک ہر پرابلم کا سلیوشن ہے۔ ٹی وی جو دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچے اوور ویٹ ہونے کا چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ 2 times higher risk of development of TB in smokers۔ آداب ڈاکٹر، یعنی آپ کی زندگی کا رہنما۔ کھانے پینے کا چیز ہے اور پینے کا پانی، اس کو بیلنس کرنا ہے۔ فرٹیلٹی از میڈیکل ایز ویل ایز اے سوشل پرابلم۔ یوٹرائن کینسر بھی اسموکنگ سے آنے کے چانسز رہتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں لیتے ہو تو شریر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ صرف کمر کی درد ہی نہیں، آپ کو انفیکشن ہونے کی چانسز رہتی ہے۔ آداب ڈاکٹر، ایک ایسا شو جہاں ہم جانتے ہیں ایک بیماری کے مختلف پہلو اور ہر ہفتے بات کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں۔ اٹھائیے فون، ڈائل کیجئے 040-233-13820 اور 233-13380۔ دیکھنا نہ بھولیں آداب ڈاکٹر، ایوری تھرسڈے شام 5 بجے ہندوستان میں اور 3:30 بجے UAE میں۔ ایک عرب شاعر جن کا نام ابو العطیہ ہے، ان کی ڈیتھ 1825 میں ہوئی۔ یہ ایک عرب شاعر تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ تَدَلُّ إِنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز میں یہ نشانی ہے کہ وہ واحد ہے، یعنی ہر چیز اس بات کی نشانی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک خدا کا بنایا ہوا ہے۔ تو زمین اور آسمان میں بے شمار نشانیاں ہیں، اگر آپ گہرائی سے دیکھیں
تو آپ کو بار بار ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ